بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اماں جنتے کا جنازہ تھا اور جنات کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی تھی۔ اماں جنتے یوں تو کہنے کو تو میری کچھ بھی نہیں لگتی تھی، لیکن وہ میرا سب کچھ تھی۔ جنات کی ایک بڑی تعداد نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ وہ بہت خوش قسمت تھی کہ جس کے گھر اس نے سالوں ملازمت کی، وہ اسے اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ اماں جنتے یوں تو ابھی صرف 60 سال کی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے اسے کون سا عارضہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ دنوں میں ہی چارپائی سے لگ گئی اور پھر آخر قبر میں اتر گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کے جنازے پر جنات کو دیکھا تھا اور انہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں جنتے کی کہانی میں آپ کو اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ ویسے تو میرا نام جنت بی بی ہے، لیکن سب مجھے جنتے پکارتے تھے۔ ہم ایک پسماندہ علاقے میں رہتے تھے۔ ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی تھی۔ ہم محنت کش اور مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ میرے ماں باپ بھی مزدوری کرتے، لیکن بہت مشکل سے ہمارا گزارا چلتا تھا کیونکہ گھر کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے۔ میرے علاوہ میرے 5 بھائی اور بہن اور تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ مجھے جیسے ہی 12 کا سن لگا تو میں بھی اماں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی تھی اور اسے وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر پیسے مل جاتے تھے، اور وہ جتنا کام کرتی اتنے پیسے مل جاتے، ساتھ کبھی بچے ہوئے سالن اور کبھی اترے ہوئے کپڑے بھی مل جاتے۔ اماں انہی میں سے کاٹ پیٹ کر ہم بہنوں کا جوڑا تیار کر دیتی اور ہم بھی بہت خوشی خوشی پہن لیتے۔ میں جب کام کرنے کے قابل ہو گئی تو اماں کے ساتھ ہی جانے لگی، کیونکہ اماں کی اپنی طبیعت اب خراب رہتی تھی اور وہ زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں اماں کی مدد کے خیال سے چلی جاتی۔ ابا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ ملازمت کرتا تھا اور جب ٹھیکہ ملتا تو اچھی مزدوری ملتی، لیکن جب کوئی ٹھکانہ ہوتا تو ابا دنوں یا ہفتوں گھر پر پڑا رہتا۔ اس کے علاوہ ابا کو کچھ اور آتا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ابا کے یار دوست اور ہمارے محلے دار منیادی کا کام کرتے، کوئی کھانے کا چھوٹا سا سٹال بھی لگاتا تو کوئی لڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سٹال لگاتا، لیکن ابا کو شاید اپنے کاروبار کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہی لکیر کا فقیر بن کر بس ٹھیکیدار کے ساتھ ہی لگا رہتا۔ ابا کو اپنی بڑھتی لڑکیوں کا بھی خیال نہیں تھا کہ جن کی اب شادی کرنی تھی۔ مجھے اماں کے ساتھ کام پر جاتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اب خود کام کرنے میں بہت ماہر ہو گئی تھی۔ اماں کے علاوہ بھی میں نے 2 گھر کام کے لیے پکڑ لیے تھے اور وہاں پر میرا کام اچھا چل رہا تھا۔ وہ باجیاں بھی اچھی تھیں، مجھے کام کے علاوہ بھی پیسے دے دیتی جو میں سنبھال لیتی اور ایک جگہ جمع کرتی رہتی۔ میری دوسری بہن اب جوان ہو رہی تھی، اسی لیے اماں کی فکریں بڑھ گئی تھی اور اماں اب یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دی جائے، لیکن میں ابھی اس چیز کے حق میں نہیں تھی کیونکہ میں ابھی 14 سال کی اور وہ 12 سال کی تھی۔ اتنی جلدی شادی کر کے گھر بسانے کا کیا مطلب تھا؟ لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا، 14-15 سال تک کی عمر کی بچوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے اماں کو بھی ہماری فکر ستانے لگی تھی۔ لیکن میں نے اماں کو ابھی یہی کہا کہ تو ذرا رک جا، پہلے ہم اپنے پیروں پر تو صحیح طرح کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اماں کہتی مجھے اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جانے کس وقت آخری سانس آ جائے، اس سے پہلے تم دونوں کا تو کر جاؤں، باقیوں کا اللہ وارث ہے۔ اماں کی ایسی باتیں میرا دل چیر دیتی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اماں کو تو سانس کا مسئلہ ہو چکا تھا اور وہ کھینچ تان کر سانس لے کر خود کا ناتا زندگی سے جوڑے رکھتی، اور جس رات اماں کو اٹیک ہوتا اس رات کو تو وہ کھینچ کھینچ کے سانس لینا بھی اماں سے گوارا نہیں ہوتا، اور ہم اماں کی ہر اٹکتی سانس کے ساتھ خوف اور پریشانی سے اسے دیکھتے رہتے۔ انہی دنوں میں جب ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور اب اماں بھی اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی تو وہ گھر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کام سے منع کر دیا۔ ابا تو پہلے ہی پورا کام کرتا تھا اور اماں بھی اب گھر بیٹھ گئی تھی، یعنی آمدنی کے 2 ذریعے تو بند ہو گئے۔ جتنا کما کر لاتی اس سے گزارا ناممکن ہو گیا تھا۔ اب مجھے دن رات یہی فکر ستاتی رہتی۔ ایک دن کام سے جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو پریشانی کے مارے میرا برا حال تھا، کیونکہ اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اماں کی دوائیاں لے کر آنے والی تھی۔ میں نے آج اپنی باجی سے ایڈوانس پیسے مانگ لیے، لیکن باجی نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا ابھی تمہیں تھوڑا عرصہ ہوا ہے میرے پاس کام کرتے ہوئے، اس لیے میں ابھی تمہیں ایڈوانس نہیں دے سکتی، کم سے کم 6 ماہ جب ہو جائیں گے تو پھر تمہیں ایک تنخواہ ایڈوانس مل جائے گی، لیکن ابھی میں تمہیں تنخواہ کے پیسے ایڈوانس نہیں دے سکتی۔ میں بہت دل گرفتہ سی وہاں سے نکلی۔
और अब परेशानी से सड़क के किनारे बैठ गई थी कि इतने में मेरे करीब से एक औरत गुजरी। वो औरत देखने में तो अच्छी लगती थी। वो थोड़ा आगे जाकर वापस मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसे सड़क के किनारे क्यों बैठी हो? मैं उस वक्त चूंकि अम्मा की बीमारी की वजह से बहुत परेशान थी और आंखों में आंसू भी थे। उस औरत की मोहब्बत से पूछने में मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, शायद अल्लाह ने इसी तरह तुम्हें मुझसे मिलवाना था, मैं तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त कर दूंगी। उस औरत ने कहा तो मेरी आंखें चमकने लगी और मैंने उससे पूछा, वाकई क्या मुझे और काम मिल जाएगा? तो वो कहने लगी, बेफिक्र हो जाओ, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, कल तुम मुझे इसी वक्त यहाँ पर मिलना, मैं तुम्हें उस काम के बारे में सारी तफसील दे दूंगी। वो औरत मुझे काफ़ी तसल्ली देते हुए चली गई और मैं एक उम्मीद भरा दिल लेकर घर चली आई। अम्मा की तबीयत खराब थी और वो अभी तक बिस्तर पर थी। बाजी ने मुझे कुछ सालन दिया हुआ था, मैंने वो गर्म किया, अम्मा को एक रोटी बनाकर दी। अम्मा एकदम मुझे देख कर रोने लगी और अटकती सांसों के दरमियान कहने लगी, जनते मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुझे भी अपने साथ इसी चक्की में डाल दिया जिसमें इतने अरसे से मैं पिस रही थी, और अब तेरा वही हाल देखकर मेरे दिल को कुछ होता है। अम्मा ने बड़े दिल गिरफ्तार और मलूल लहजे में कहा तो मेरी आंख से भी एक आंसू टूट कर गिर गया। ताहम मैं अम्मा के हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देती रही और बोली, कुछ नहीं। अम्मा को मैंने उस औरत के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे इतना यकीन नहीं था कि वो अगले दिन वहाँ पर आएगी भी या नहीं, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो वाकई वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए चली आई। उसे देखकर मेरा चेहरा खिल सा गया और मैंने उसे कहा कि आप ही का इंतज़ार कर रही थी। वो थके हुए अंदाज में मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, हाँ, वो काम से थोड़ी देर हो गई और फिर खामोश हो गई। मैं चाहती थी कि वो खुद बात करे और मुझे काम बताए, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा। कुछ देर बाद वो खुद कहने लगी, मैंने तुम्हारे काम की बात कर ली है, तुम्हें तो कल से रोज़ाना इसी वक्त काम पर जाना होगा। मैंने उससे पूछा कि काम क्या है और कहाँ है और पैसे कितने मिलेंगे, तो उसने मुझे जो कुछ बताया उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मैं हैरत से हक्का बक्का उसे देखती रही। वो कहने लगी, दरअसल काम जिन्नात के घर मुलाजमत करने का है, तुम्हें रोज़ उनके घर जाना होगा और उनके घर के काम करने होंगे, उनके बदले वो तुम्हें काफ़ी अच्छी रकम दिया करेंगे। मैं खुद भी जिन्नात के घर ही मुलाजमत करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए भी वहीं पर काम देखा है। उसने कहा तो मैं हैरत और खौफ से उसकी तरफ देखती रह गई। जिन्नात के घर? मैंने हैरत से चिल्लाते हुए पूछा तो कहने लगी, हाँ, इसमें हैरानी वाली क्या बात है, जिन्नात के घर काम नहीं करते। उसने अभी इतना ही कहा कि मैं एकदम उठ खड़ी हुई और मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं करना वहाँ पर काम, तुम न जाने कैसी बातें कर रही हो, और उसके बाद मैं वहाँ से चल दी। मुझे पता था वो मुझे पीछे से देख रही है। मुझे जो काम की उम्मीद बंधी थी वो एकदम ख़त्म हो गई। मैं परेशानी से घर में वापस आई तो अम्मा सामने ही बैठी हुई थी। मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर अम्मा मुझसे पूछने लगी, क्या बात है जनते, तुझे क्या हुआ है, तू इतनी उलझी उलझी और परेशान क्यों लग रही है? मैं उस वक्त बहुत परेशान थी, इसलिए अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा का मुंह खौफ से खुला का खुला रह गया और मुझे कहने लगी, जनते ये तू कैसे बातें कर रही है, भला जिन्नात के घर भी कोई मुलाजमत करता है, मैंने तो ना ऐसा देखा ना सुना। अम्मा ने कहा तो मैं चिड़चिड़ी हो गई और इसी तरह बोली, अम्मा मुझे भी ये पता है, इसलिए तो मैंने उसे मना कर दिया, पता नहीं वो औरत कौन थी और कैसी बातें कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा और फिर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस वक्त शदीद थकावट हुई थी और नींद से मेरा बुरा हाल था। मैंने सोचा कुछ देर आराम करके बाकी का काम बाद में करती हूँ। यही सोचकर अपने बिस्तर पर लेट गई और अभी आंखें मूंधे कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे वो औरत ख्वाब में दिखाई दी। मैं अपने काम पर जा रही थी तो वो रास्ते में मुझे मिल गई और उसे देखकर मैं एकदम खौफजदा हो गई और वापसी के रास्ते की तरफ चल दी, लेकिन वो मेरे पीछे आई। वो मुझे आवाज़ें देती रही। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं काम पर पहुंची तो वो फिर से मेरे सामने मौजूद थी। मैंने गुस्से में उससे कहा कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, क्यों बार बार मेरे रास्ते में आती हो? मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करके वो बोली, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए तुम्हारे पीछे आती हूँ, मुझे तुम्हारी परेशानियों का एहसास है। तो मैंने उससे कहा, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हो, फिर तुम्हें मेरी परेशानियों का कैसे एहसास है? तो वो कहने लगी, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। उसने कुछ अजीब से लहजे में कहा। तो मैंने उससे कहा, कैसे कैसे जानती हो तुम मुझे? तो वो कहने लगी, मैं एक जिनजादी हूँ,
اور میں تمہاری مدد کے خیال سے تمہارے پاس آئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت اور خوف کا جھٹکا لگا اور میں اسے دیکھتی رہ جاتی ہوں کہ اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں پسینے سے شرابور اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میرے ذہن پر ابھی بھی خواب کا اثر ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں اپنے کمرے میں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہوں، لیکن جب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اب عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس جنزادی نے مجھے تنگ تو نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ کہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا اور ابھی بھی ایک ایسا احساس میرے ساتھ تھا جیسے کہ وہ میرے آس پاس ہی کہیں پر موجود ہے اور مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن میں اس احساس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تاہم میں خوفزدہ اور چوکنی تھی، اور یہ اسی رات کی بات ہے جب اماں کو اچانک پھر سے دمے کا اٹیک ہوا۔ اماں کی اٹکتی ہوئی سانسوں سے میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں پریشانی سے اماں کے چہرے پر نظر گاڑے بیٹھی تھی۔ میں اماں کا علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے، اور یہی وجہ تھی جو فیصلہ میں 2 دن سے نہیں کر پائی تھی وہ 2 منٹوں میں کر دیا۔ میں نے اماں کی حالت دیکھتے ہوئے جنات کی ملازمت کا فیصلہ کر لیا اور پھر جیسے ہی مطمئن سی ہو گئی، اگلے دن جب میں کام پر جانے لگی تو راستے میں اس عورت کو ڈھونڈتی رہی کہ پھر مجھے دوبارہ وہ عورت ایک جگہ نظر آئی۔ اب کی بار میں خود اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میں جانتی ہوں تم کون ہو اور یہ بھی جانتی ہوں تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، اسی لیے میں تمہارا کام کرنے پر تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا تو وہ جیسے خوش ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر تم آج سے ہی چلی جانا، ایک تو مل بھی لینا اور کام بھی دیکھ لو۔ میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور کہا کہ میں کام سے فارغ ہو کر آتی ہوں، پھر تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی دونوں گھروں کے کام کیے اور پھر اس عورت کے ساتھ جنات کی دنیا میں چلی گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار وہاں پر جا رہی تھی۔ اس سے پہلے صرف جنات کا نام سنا تھا، لیکن اب کی بار میں خود وہاں پر جا رہی تھی اور ہر قدم پر میرا دل خوف سے بھرا جا رہا تھا۔ میں ارد گرد خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ جنات کے گھر میں مجھے بہت گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ان کا گھر اور رہن سہن تو بالکل انسانوں جیسا تھا۔ وہ عورت ہمیں دروازے پر ملی، وہ بہت خوبصورت اور خوش اخلاق لگ رہی تھی۔ مجھے اسی کے گھر کام کرنا تھا۔ میں خوف بھری نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک جادو سا ہے، یا پھر میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں اور وہ خواب ابھی ٹوٹ جائے گا، لیکن نہیں، وہ سب حقیقت میں تھا۔ میں واقعی اس وقت جنات کی دنیا میں جنات کے گھر پہ ان کے سامنے موجود تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میں ایک جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ اتنے میں وہ عورت جو مجھے دروازے پر ملی تھی، اس کا نام فرزانہ تھا۔ اس نے مجھے کچن کا راستہ دکھایا اور کہا تم تب تک کچن سمیٹ لو اور برتن وغیرہ دھو لو۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈرتے دل کے ساتھ کچن میں چلی گئی، لیکن شکر ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی کچن کا کام کیا اور واپس اس کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی واہ جنتے، تم نے تو بہت جلدی کام ختم کر لیا، بہت پھرتیلی ہو۔ تو اس کی بات سن کر میں پھیکا سا ہنس دی اور پھر باجی فرزانہ نے مجھ سے پیسوں کے بارے میں پوچھا۔ کہنے لگی تم کتنی اجرت لوگی؟ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا جو مجھے یہاں پہ لے کر آئی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ جتنی ہو سکتی ہے بتا دو۔ میں نے اپنے حساب سے زیادہ پیسے ہی بتائے تھے، لیکن وہ کہنے لگی اتنے کم پیسے؟ کام اتنا کرتی ہو اور اتنی پھرتیلی ہو تو اتنے کم پیسے کیوں لوگی؟ اور پھر اس نے میری مانگی ہوئی رقم سے 2 گنا زیادہ پیسے مجھے دے دیے اور میری آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور کہا آپ نے تو میرے اوپر بہت مہربانی کر دی۔ آج تک کبھی ایک انسان نے مجھے میری اجرت سے 1 روپیہ زیادہ نہیں دیا، اور کم پیسے دے دیتے لیکن زیادہ نہیں دیتے، اور آپ نے میری اجرت سے مجھے 2 گنا زیادہ دیا ہے۔ میرے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے، کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باجی فرزانہ بھی بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی تم فکر مت کرو، تم یہاں پر باقاعدگی سے کام کرو اور مجھ سے جو ہو سکے گا میں تمہارے لیے کروں گی، باجی فرزانہ نے کہا، اور پھر میں اٹھ کر واپس اپنی دنیا میں آ گئی۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر میں وہاں پر کام پر نہ جاتی تو ایسے ماں کا کیسے علاج کرواتی؟ اب میں ماں کا علاج کروا سکوں گی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور گھر چلی گئی۔ مجھے اب ایک وہم تھا کہ میں اماں کو یہ سب بتاؤں کیوں نہ بتاؤں، کیونکہ اگر میں نے اماں کو بتا دیا تو وہ پریشان ہوتی رہے گی، اور جب بھی میں جنات کے گھر پہ کام پہ جاؤں گی اور وہ تب تک میرے پیچھے پریشان ہو کر اپنی جان ہلکی کر لے گی، اور اگر میں نے نہ بتایا تو پھر اماں مجھ سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھے گی کہ آخر اتنے پیسے کہاں سے آئے۔
अब अम्मा, उसको मैं क्या जवाब दूं? मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अब मैं रोजाना ही जन्नात की तरफ जाने लगी। अभी मैंने अम्मा को जन्नात के घर मुलाजमत करने का नहीं बताया था और ना ही उन पैसों के बारे में बताया था, इसलिए वो मेरे पास जमा होते रहे। मुझे जन्नात की तरफ जाते हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके थे और मैं अब बहुत मुतमईन हो गई थी। जो डर पहले का था वो उतर गया था, इसलिए मैं अब मुतमईन सी होकर चली जाती। अभी भी मैं जन्नात की तरफ से वापस घर आती थी कि इतने में अचानक अम्मा मेरे कमरे में चली आई। मैं अम्मा से मिली और कहा, अम्मा मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों जहमत की? लेकिन अम्मा कुछ अजीब से लहजे में बोली, हाँ जहमत कैसी, और फिर चुप कर गई। मैं मुंतजिर ही रही कि वो कोई बात करेंगी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और फिर उठकर जाने लगी। जैसे भी थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे कहती हैं, तुम आइंदा कहीं नहीं जाओगी, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन मैंने अम्मा से कहा, अम्मा क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने अम्मा से पूछा। अम्मा कुछ देर मुझे देखती रही और फिर कहने लगी, तूने जन्नात के घर का काम शुरू कर दिया है ना? अम्मा के इतने दुरुस्त अंदाजे पर मैं एकदम हैरान रह गई और कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? तो अम्मा ने बताया कि वो आज कमरे से मेरे धोने वाले कपड़े इकट्ठे कर रही थी तो उसे एक पोटली में पैसे नजर आए। जब उसने वो पैसे देखे तो इतने ज़्यादा पैसे देखकर वो खुद परेशान हो गई। उसका ख्याल था कि शायद मैं किसी गलत काम में पड़ गई हूँ जिसकी वजह से मुझे इतने पैसे मिले हैं। वो बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन बाद में अचानक उसे जन्नात वाली बात याद आई तो उसे थोड़ी तसल्ली हो गई। मैंने अम्मा से यही कहा कि तुम बताओ आखिर में क्या करती? घर के हालात तुम्हारे सामने ही हैं, अब्बा कोई काम करता नहीं और तुम बीमार रहने लगी हो, छोटी की शादी करनी है, भाइयों को पढ़ाना है, इतने काम है, तो तुम मुझे बताओ अगर मैं उनके घर मुलाजमत ना करती तो क्या करती? मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा चुप की चुप रह गई। ये सब बातें तो अम्मा को भी पता थी, लेकिन वो उनसे नजरें चुराए हुए थी क्योंकि अम्मा ने सारी जिंदगी तो हमें खिलाया है और अब वो एकदम अपनी बीमारी की वजह से कुछ कर नहीं सकती थी, तो हम अम्मा को इस चीज का ताना तो नहीं दे सकते थे। लेकिन अम्मा अपने दिल में इन बातों को महसूस कर रही थी, इसलिए मेरी बातें सुनकर अम्मा कहने लगी, जन्नते मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी हैं, आखिर मैं मर क्यों नहीं जाती? अब तुझे मेरी बीमारी का इलाज भी करवाना है और अपने बहन भाइयों को भी देखना है, तू क्या क्या करेगी? अम्मा परेशानी से रोती जा रही थी और मुझसे माफी मांगती जा रही थी। अम्मा की हालत देखकर मैं खुद परेशान हो गई और अम्मा को तसल्ली देने लगी, अम्मा ऐसे मत कर, मैं तेरी बेटी हूँ और तेरे दुख तकलीफ को मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? बस तू मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कर और मेरे लिए दुआ करती रहा कर। मैंने अम्मा के दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए तो अम्मा भीगी आंखों से मुस्कुरा दी और मुझे प्यार करते उठ गई। मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया क्योंकि इतने दिनों से मैंने अम्मा को जन्नात के घर मुलाजमत का नहीं बताया था, तो मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं चोरी कर रही हूँ। इसीलिए अब जब अम्मा को सब कुछ खुद से पता चल गया तो मुझे भी तसल्ली हो गई। अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। मेरे पास जब पैसे जमा हुए थे मैंने उनसे अम्मा का इलाज करवाना शुरू कर दिया और बाजी फरजाना ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, जन्नते तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चों के काम भी कर दिया करो, इसके लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी। जब बाजी फरजाना ने कहा तो मैं हैरान रह गई। मैंने उन्हें सहूलत से मना करके कहा कि उसके पैसे आप रहने दें, मैं बच्चों के काम बाखुशी करती हूँ, इसलिए उनके कामों के पैसे रहने दें। लेकिन बाजी नहीं मानी और बाजी ने मेरे साथ एक माकूल सा मुआवजा तय कर लिया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अब एक अच्छी खासी रकम हर महीने मिल जाया करेगी और मैंने सोचा था कि बच्चों के काम के साथ मुझे जो पैसे मिला करेंगे मैं उसके साथ अम्मा का इलाज और खुराक की तरफ ध्यान दूंगी। यही सोचकर मैंने उन पैसों की हामी भर ली। अब बाजी की तरफ मुझे कुछ वक्त ज़्यादा लग जाता क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे काफ़ी काम होते जो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मगरिब के बाद चली जाती। लेकिन उन्हीं दिनों में जब मुझे शाम हो जाती तो एक दिन मुझे रास्ते में एक जिन जात मिला। उसने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे पूछा कि तुम फरजाना के घर पर काम करती हो। मैं समझी कि शायद उनका कोई रिश्तेदार है, इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो वो कहने लगा, अच्छा तो कितनी देर के लिए काम करती हो और कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा, ये मैं आपको क्यों बताऊं, आप बाजी से खुद पूछ लें। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं अभी उससे बात नहीं कर सकता, उसने तो बच्चों से मिलने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। अब के मैं ज़रा ठटक गई और पूछा, बच्चों से मिलने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन क्यों, और आप बच्चों के क्या लगते हैं? लेकिन मेरी बात सुनकर वो कुछ बोला नहीं और एक तरफ को चल दिया। मैं उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन मेरे दिल में एक उलझन पैदा हो चुकी थी
اگلے دن جب میں باجی فرزانہ کے پاس گئی تو میرا دل چاہا کہ میں اسے ایک بار پوچھ لوں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اس سے پوچھ نہ سکی اور اس بات کو چھپا لیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ باجی کی طرف اب مجھے 3-4 گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، لیکن میں اسی میں خوش تھی کیونکہ انسانوں سے زیادہ مجھے یہاں سے معاوضہ ملتا تھا، اس لیے میں یہاں پر کام کر کے بہت خوش تھی۔ میں نے اماں کا بھی باقاعدہ علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ اماں کی دوائی اور خوراک کا دھیان میں خود رکھتی تھی، اور انہی دنوں میں نے ایک دن اماں سے کہا، اماں تم ایسا کرو، چھوٹی کا رشتہ دیکھو اور اس کی بات طے کر دو تاکہ ہم پہلے اس کے فرض سے تو فارغ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگی، نہیں نہیں جنتے، میں پہلے تیرا رشتہ کروں گی، تیری شادی کروں گی، تیری خوشیاں دیکھوں گی، اس کے بعد ہی چھوٹی کا کروں گی۔ لیکن میں نے کہا، اماں تم ابھی میری شادی کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے اور میں اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چرا نہیں سکتی۔ میں نے اماں کو 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا تو وہ چپ ہو گئی اور کہنے لگی، جنتے میں نے تیرے سر پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، تیری تو ابھی ہنسنے کھیلنے کی عمر تھی، لیکن میں نے تیرے اوپر بہت ظلم کر دیا ہے۔ اماں نے کہا تو میں چپ ہی رہی اور یہی کہا، اماں جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ اماں نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، تاہم میں نے اماں سے پھر ایک دفعہ کہا کہ چھوٹی کا رشتہ دیکھو اور آتے موسم میں اس کی شادی کر دو۔ میری بات سن کر اماں نے سر ہلا دیا۔ میں باجی فرزانہ کے گھر باقاعدگی سے جا رہی تھی، لیکن پھر انہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس جنزاد نے دوبارہ میرا راستہ روکا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ دونوں بچے کیسے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ ان کے گھر چلے جائیں۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولا اور چپ رہا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جب وہ نہیں بولا تو میں آگے کو چل دی، اور اگلے دن جب میں باجی فرزانہ کی طرف دوبارہ گئی تو مجھے پتا چلا کہ دونوں بچے صبح سے غائب ہیں۔ باجی فرزانہ کا رو رو کر برا حال تھا اور باجی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ باجی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے باجی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ دونوں بچے آخر کہاں چلے گئے؟ کس نے اغوا کیے ہیں؟ تو باجی کہنے لگی، مجھے سب پتا ہے کہ یہ کس کے پاس ہے، اسی نے میرے بچے چرائے ہیں، وہی انہیں بہانے سے بہکا کر لے گیا ہے، لیکن بس چھوڑوں گی نہیں۔ باجی نے یہ الفاظ کہے تو میں نے الجھ کر باجی سے پوچھا، آخر کون ہے وہ، کس نے لے لیے ہیں بچے؟ تو باجی کہنے لگی، ان بچوں کے باپ نے۔ باجی نے اتنی نفرت سے کہا کہ میں کانپ اٹھی، اور میں نے پھر باجی سے پوچھا کہ آخر ان کے باپ کو اس طرح بچے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو یہاں بھی انہیں مل سکتا ہے۔ لیکن باجی کہنے لگی، نہیں، اسے یہاں پر آنے کی پابندی ہے۔ لمبی کہانی ہے، میں تمہیں پھر بتاؤں گی، لیکن ابھی تو مجھے پتا ہے کہ بچے اس کے پاس ہیں۔ وہ تو بہت دنوں سے بچوں کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ باجی نے یہ کہا تو ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا، اور میں نے باجی سے کہا کہ باجی مجھے بھی ایک بات یاد آئی ہے، لیکن میں آپ سے کرنا بھول گئی تھی، لیکن اب آپ نے ذکر کیا ہے تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی۔ میں نے باجی سے کہا تو باجی پوچھنے لگی، کون سی بات؟ تو میں نے باجی کو اس شخص کے ملنے کا اور بات کرنے کا بتایا۔ اسے سن کر باجی بہت زیادہ شوق ہوئی اور کہنے لگی، مجھے پتا ہے، ہو نہ ہو یہ وہی ہوگا۔ باجی نے پر یقین لہجے میں کہا تو میں نے باجی سے پوچھا، آخر باجی آپ کا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بچے کیوں وہ اس طرح اغوا کر کے لے گیا ہے؟ تو باجی کہنے لگی، دراصل میری اور اس کی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں بہت خوش تھے، اس کا نام ذیشان ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی، لیکن کافی عرصے تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور پھر اس کی ماں نے اولاد کی خاطر اس کی دوسری شادی کروا دی۔ میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور ذیشان بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کے مجبور کرنے پر اور اولاد کی خواہش کی وجہ سے اس نے وہ شادی کر لی۔ لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق جس دن ذیشان کی شادی ہوئی اس سے کچھ دن بعد میں امید سے ہو گئی، اور پھر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ذیشان بھی بہت خوش تھا، لیکن اب اس کے ساتھ ایک عورت کا ساتھ تھا، وہ اس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہو پاتا تھا، وہ مجھے زیادہ وقت دیتا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، آہستہ آہستہ کر کے ذیشان نے میری پرواہ کرنی چھوڑ دی اور وہ اسی عورت کی طرف رہنے لگا، اسی کا خیال رکھتا اور اسی سے محبت کرتا۔ نہ جانے اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ ذیشان آہستہ آہستہ صرف اسی کا ہو کر رہ گیا۔ میرے گھر جب جڑواں بچے پیدا ہوئے تو ذیشان انہیں دیکھنے بھی نہیں آیا۔ نہ جانے کیسا باپ تھا جسے اپنی اولاد کی ذرا بھی چاہت نہیں تھی، اور پھر میں نے بھی اس کی طرف سے دل سخت کر لیا۔ میں بھی اب اس سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی رابطہ رکھتی ہوں۔ میں نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پروان چڑھایا اور پھر کورٹ میں کیس کر دیا۔ ذیشان کی طرف سے کورٹ نے خرچہ لگا دیا جو ہر مہینے مجھے باقاعدگی سے ملتا ہے، اور کچھ میرے اپنے گھر والے اور ذیشان کی امی میرے ساتھ تعاون کرتی ہیں، جس کی وجہ سے میرا گزارا خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے۔ ذیشان کے گھر قدرت نے کوئی اولاد نہیں دی، وہ اب پچھتاتا ہے اور بچوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن میں اسے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ارد گرد لوگوں سے بچوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، اسی لیے اس نے تمہارا راستہ روکا اور تم سے بھی بچوں کی بابت دریافت کیا ہے۔ باجی نے تھکے تھکے انداز میں مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میں بھی دل گرفتہ سی ہو گئی۔ لیکن باجی اب کیا ہوگا؟ اب بچے کیسے واپس آئیں گے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تو باجی کہنے لگی، اب میں ذیشان کی امی سے رابطہ کرتی ہوں، نہیں تو پھر کورٹ کے ساتھ رابطہ کر کے بچے واپس لانا پڑیں گے۔ باجی نے کہا تو میں چپ ہی رہی۔ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں سے دوری بہت تکلیف دیتی، اور جنات میں بھی اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو میرے لیے بہت حیران کن تھے۔ میں نے گھر آ کر اپنی اماں کو بھی بتایا کہ کس طرح فرزانہ باجی کے شوہر نے ان کے بچے اغوا کر لیے۔ اماں خود سن کر بہت حیران ہوئی اور دکھی بھی ہو گئی کہ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا برا ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد نہ جانے اماں کو کیا خیال آیا اور کہنے لگی، میں نے چھوٹی کے رشتے کے لیے بات کی ہے، 1-2 جگہ سے رشتہ آیا ہے، اب ان کے بارے میں معلومات لے کر پھر تجھے بتاؤں گی۔ اماں نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ اب میں جلد از جلد چھوٹی کا فرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح بے کیفی سے گزر گئے۔ پریشانی اور بے چینی بہت زیادہ تھی۔ میں باجی کے گھر تو جاتی، لیکن میرا نہ تو کام کرنے کو دل کرتا اور نہ ہی وہاں پر خالی گھر میں دل لگتا۔ باجی خود بہت آزردہ تھی۔ باجی نے کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا اور جلد ہی باجی کو بچے مل جانے تھے، لیکن ابھی باجی کو بہت پریشانی تھی۔ ان پریشانی کے دنوں میں ایک خوشی کی خبر یہ ملی کہ گھر میں چھوٹی کی بات طے ہو چکی تھی اور اب اماں نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ چھوٹی کے معاملے میں میں بہت خوش تھی۔ باجی کو بھی سب بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی اور چھوٹی کو بہت دعائیں دی اور کہنے لگی چھوٹی کی شادی ہوگی تو میں اس کے لیے بہت سارے تحائف دوں گی۔ لیکن میں نے باجی کو منع کر دیا اور یہی کہا کہ پہلے بچوں کی فکر کرے، مجھے بچے واپس چاہیے۔ بچوں کے نام سے باجی اداس ہو گئی اور ایک دم آنسو بہانے لگی۔ گھر میں چھوٹی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور کورٹ میں بچوں کے لیے کیس لگا ہوا تھا۔ باجی بہت زیادہ پریشان تھی اور میں مطمئن تھی کہ بچے مل جائیں گے۔ اور پھر 2 مہینوں کی لگاتار محنت اور پریشانی کے بعد آخرکار کورٹ نے بچے ڈھونڈ کر ماں کے حوالے کر دیے۔ میں آج بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ بچے گھر واپس آ چکے تھے، اور باجی تو مجھ سے بھی زیادہ خوش تھی کیونکہ آخرکار ان کے بچے تھے۔ کورٹ نے باجی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا اور ذیشان کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ وہ بچوں کا خرچہ ہر مہینے باقاعدگی سے ادا کرے۔ باجی اس سلسلے میں بہت خوش تھی، لیکن ایک طرف سے وہ اداس بھی تھی اور کہنے لگی، جنتے میں نے ذیشان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ میری محبت اور وفا کے سہارے میرے ساتھ رہے، لیکن اس نے میرا بالکل نہیں سوچا۔ اس نے اپنے مفاد کی خاطر دوسری عورت میرے سر پر لا بٹھائی، اور جب اللہ نے اس کو اس میں سے اولاد نہیں دی تو وہ میری طرف پلٹ آیا۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی وفا ہے۔ باجی فرزانہ اس دن بہت ٹوٹ کر روئی اور میں باجی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ آنسو بہانے لگی۔ باجی کے دل میں ابھی بھی ذیشان کے لیے محبت تھی، اس لیے باجی نے ایک دن اسے گھر پر بلا لیا اور کہا کہ وہ جب چاہے بچوں سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے، کہ بچوں کو اپنے پاس بلوا سکتا ہے۔ لیکن باجی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچوں نے اپنے باپ سے ملنے کا انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ باپ تب کہاں تھا جب وہ اسکول میں بچوں کو دیکھتے جو اپنے باپ کے ساتھ آتے جاتے تھے، وہ باپ تب کہاں تھا جب وہ اپنے ہم عمر دوستوں کو دیکھتے جو اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، وہ باپ تب کہاں تھا جب والدین ڈے کا دن کے موقع پر وہ اپنے باپ کو بہت یاد کرتے۔ الغرض بچوں نے اپنی بہت سی محرومیوں کا ذکر کیا تو ذیشان کا سر جھکے کا جھکا رہ گیا۔ وہ شرمندگی کے مارے سر بھی نہ اٹھا سکا۔ لیکن باجی فرزانہ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے بچوں کو ڈانٹا اور ان سے یہی کہا کہ میں نے تمہاری یہ تربیت نہیں کی تھی، تمہارا باپ ہے اور تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم اس سے ایسے بکواس کرو۔ لیکن اس دن بچوں نے باجی کی ایک بھی بات نہ مانی اور پھر ذیشان وہاں سے شرمندگی کے مارے ایسا اٹھ کر گیا کہ دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ باجی کو اس چیز کا بہت ملال تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ذیشان بچوں کے ساتھ ملتا رہے۔ اگر وہ واقعی بچوں سے محبت کرتا ہے تو بچوں کے پاس آتا جاتا رہے۔ لیکن اس بار بچوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور اس بات سے باجی کافی ملول تھی۔ مجھے باجی سے اتنی محبت ہو گئی تھی جیسے اپنی سگی بہن سے ہوتی ہے، اور یہ بات میں نے باجی سے بھی کہہ دی تھی۔ تو باجی کہنے لگی کہ میں تمہاری بڑی بہن ہی ہوں اور تم مجھے اپنی بہن ہی سمجھو۔ چھوٹی کی تو شادی ہو چکی تھی، میں نے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کو ہر چیز دے کر رخصت کیا تھا۔ اماں اس دن بہت روئی اور مجھے کہنے لگی، جنتے آج تو نے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کر دیا، شاید چھوٹی کے لیے بھی یہ سب کچھ نہ کر پاتی جو تو نے اس کے لیے کر دیا ہے۔ میں ساری زندگی تیری احسان مند رہوں گی۔ اماں نے یہ کہہ کر میرا ماتھا چوم لیا اور میں نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چھوٹی اپنے گھر خوش باش رہے، مجھے اور کیا چاہیے اماں۔
मैंने अम्मा से कहा था तो अम्मा कहने लगी, बस अब तू अपनी फिक्र कर, बाकी फिक्रें छोड़ दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। अब तो मैं भी बहुत बेहतर हूँ और काम काज कर सकती हूँ। तू ऐसा कर, अब अपने लिए रिश्ता देख और मैं जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले कर देना चाहती हूँ। अम्मा ने मोहब्बत से कहा तो मैं चुप कर गई, क्योंकि अभी मुझे शादी करना ही नहीं थी। मैं चाहती थी कि अम्मा का इलाज मुकम्मल तौर पर हो जाए और छोटे दोनों बहन भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर ही मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ काम कुदरत ने मुकर्रर कर रखे हैं और उनको उनके वक्त पर ही होना है। मैं जो रात को बहुत सुकून तरीके से सोई, सुबह जब उठी तो मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। अम्मा जो अब जिंदगी की तरफ वापस लौट रही थी, उस रात हमें तन्हा छोड़कर चली गई। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। घर में कोहराम बरपा हो गया। रो रो कर, आंसू बहा बहा कर मैं खुद को हल्कान कर चुकी थी। अम्मा भुलाए नहीं भूलती थी। यही वजह थी कि मैं इतने दिन बाजी फरजाना के घर भी नहीं जा सकी और उन्हें किसी तरीके से इत्तला भी नहीं दे सकी। 3-4 दिन बाद बाजी फरजाना खुद ही चली आई और मुझे कहने लगी, क्या बात है चंते, इतने दिनों से तुम घर पे नहीं आ रही? बाजी ने पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर बाजी को अम्मा के इंतकाल की खबर सुनाई। बाजी का तो सुनकर दुख के मारे बुरा हाल था और वो बाकायदा रोने लगी और कहने लगी, जन्नते, मैंने तो तेरी माँ को कभी देखा ही नहीं, लेकिन तुझे देखा है और तू इतनी अच्छी है, इसका मतलब है तू हूबहू अपनी माँ का अक्स है। बाजी ने कहा तो मैं बाजी के गले लगकर रोने लगी। अम्मा की वफात के बाद कितने दिनों तक मैं जिंदगी की तरफ लौट न सकी, तो फिर ज़रूरियात ज़िंदगी ने मुझे वापस उसी दुनिया के भंवर में फेंक दिया और मैं दोबारा से अपने काम पर जाने लगी। अब्बे का अब भी वही अंदाज था। उसे माँ के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे ज़िम्मे अब दोनों भाइयों की जिम्मेदारी थी और मैं उन्हें बखूबी किसी मुकाम पर पहुँचाना चाहती थी। यही वजह थी मैंने अपनी शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। कितने साल गुजर गए। मैंने लोगों के घरों में काम कर कर के गुजारा किया और फिर एक भाई डॉक्टर और एक भाई बैंकर बन गया। वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए तो मैं उस दिन बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी इतने सालों की मेहनत रंग ले आई। उन दोनों ने अपनी अपनी पसंद की शादी भी कर ली। मुझे उनसे कोई गिला नहीं था और दोनों शहर में एक अच्छे इलाके में शिफ्ट हो गए। कभी कभार ईद त्यौहार मिलने आ जाते थे। अब्बा अब भी उसी तरह चारपाई पर लेटा रहता और हल्का फुल्का नशा करता रहता। मैं बाजी फरजाना के पास अब भी जाती थी। बाजी के बच्चे भी अब जवान हो चुके थे और वो दोनों मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे वो मेरे अपने बच्चे हैं। मैंने उनसे अपने बच्चों की तरह ही मोहब्बत की थी। यही वजह थी कि वो हमेशा हर बात में मेरी राय को अहमियत देते। मैं उम्र रसीदा हो चुकी थी। छोटी के घर भी बच्चे थे और दोनों भाइयों के घर भी आबाद हो चुके थे और उनके भी अब बच्चे थे, जबकि मैं अकेली अम्मा के घर में रह रही थी। अब्बा का भी इंतकाल हो चुका था और जाते जाते अब्बा मुझसे माफ़ी मांग गया। शायद अकेले पड़े तन्हाई में उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। लेकिन अम्मा के घर में अब मैं अकेली रह गई थी। अम्मा के घर में हर तरफ उसकी याद थी। बाजी फरजाना अक्सर मेरे पास आ जाती। मैं अब उनकी मुलाजमत तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से हर महीने मुझे तनख्वाह के बराबर रकम मिलती। मेरे पास बहुत कुछ इकट्ठा हो गया था और मैंने पहले से ही अपनी एक वसीयत तैयार कर रखी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जमा पूंजी गलत हाथों में जाए। इसीलिए मैंने वो वसीयत तैयार करके बाजी फरजाना को दे दी थी और कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत के मुताबिक सारी रकम तकसीम कर देना। बाजी ने मुझे बहुत गुस्से से डांटा और कहा, अभी तुम छोटी सी हो, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ और अभी तक सही सलामत फिर रही हूँ, फिर तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? लेकिन मैं बाजी को समझा नहीं सकी। ये अकेलापन और तन्हाई मुझे अंदर से ख़त्म कर रही थी। इसीलिए एक दिन मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई। बाजी के बेटे ने ही मेरा जनाजा पढ़ाया और फिर मेरे जनाजे के बाद ही बाजी फरजाना ने वहीं पर खड़े होकर मेरी वसीयत पढ़कर सबको सुनाई। मेरी वसीयत के मुताबिक मैंने अपनी सारी जायदाद बाजी के दोनों बच्चों के नाम कर दी थी। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने उन सब के नाम कर दिए थे, जबकि अम्मा वाला घर मैंने छोटी को दे दिया था, क्योंकि ये घर तो मेरे हिस्से में ही आया था। लेकिन मैं अपनी मर्जी से छोटी के नाम कर गई। बाजी ने सबको पढ़कर यह सुनाया तो मेरे भाइयों ने इस बात पर वावेला मचाया। उनका कहना था कि उनकी बहन ने गैरों के ऊपर इतनी नवाजिश की, जबकि हक उनका था, लेकिन अब वसीयत के मुताबिक वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए मेरी जितनी भी चीज़ें और जितना भी रुपया पैसा था, सब कुछ बाजी फरजाना के दोनों बच्चों को मिल गया और मकान के कागजात छोटी को मिल गए। अम्मा जनते को मैं उस वक्त जानती थी जब मैं इस मोहल्ले में नई नई शिफ्ट हुई थी।
اور اماں کے پاس اکثر کسی نہ کسی کام کے لیے آ جاتی تھی۔ اماں چونکہ اکیلی رہتی تھی اس لیے میں اکثر کچھ بھی اچھا پکاتی تو اماں کو دے جاتی۔ گاہے بگائے اماں سے اس بارے میں پوچھتی تو اماں نے پھر ایک دن مجھے اپنی یہ ساری کہانی سنائی۔ اماں یوں تو ہنستی مسکراتی رہتی تھی لیکن میں جانتی تھی اس کی آنکھیں اداس تھیں، اس کا دل اداس تھا۔ شاید اس کا گھر نہیں بن سکا تھا جس کی وجہ سے وہ اداس تھی، یا شاید اس کے اپنے بچے نہیں تھے اور وہ اس بات کو محسوس کرتی تھی۔ لیکن اماں جنات کے بچوں کو بہت محبت کرتی تھی اور ان کے لیے بات کرتے وقت اماں کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک آ جاتی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ کر باجی فرزانہ کے گھر کا کام پکڑ لیا تھا، کیونکہ اماں جنتے سے تو اب کام ہوتا نہیں تھا اور وہ اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی۔ لیکن اماں نے باجی سے کہہ کر مجھے کام پر رکھوا دیا تھا۔ باجی فرزانہ واقعی اتنی ہی اچھی تھی جتنی اماں نے بیان کیا تھا۔ اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ اماں جنتے کی طرف سے جتنی بھی رقم جنات کے بچوں کو ملی انہوں نے وہ رقم ایک یتیم خانہ بنانے میں خرچ کر دی۔ وہ یتیم خانہ اماں جنتے کے نام سے بنایا گیا۔ وہاں پر ہر اس بچے کو پناہ دی جاتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہو۔ اس حوالے سے اس کا ثواب اماں جنتے ہی کو جاتا تھا۔ آج بھی جب اس گھر میں اماں جنتے کا ذکر ہوتا تو بہت محبت اور پیار سے ہوتا۔ باجی فرزانہ ہر سال اماں جنتے کی برسی مناتی جبکہ اس کے بچے اس کی قبر پر باقاعدگی سے جاتے۔ اماں جنتے نے جتنا پیار ان جنات سے لیا تھا اور جتنا پیار ان کو دیا تھا شاید ہی کسی نے کسی سے کیا ہو۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔